بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ آیت جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو آیت پڑھی، آیت نمبر 101، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نماز قصر کا بیان فرمایا تھا، تو یہاں پر اسی سے متعلق آگے چلتی ہوئی بات یہ نماز خوف کی طرف آئی ہے، اور نماز خوف کا یہاں پر حکم اور اسی طرح اس کے چند مسائل جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا ہے، اور اسی کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور درس کے دوسرے حصے میں آسان لسان القرآن کا تیسرا اور آخری جو دہرائی کا جو ہمارا سیشن ہے، اس میں ہم نے 3 مرکبات ناقصہ وہ پڑھے تھے، تو وہ ناقص مرکبات ان کو ہم آج انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں اس درس کے موضوع سے، اور یہ موضوع جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ یہ نماز خوف سے متعلقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، و اور اذا جب کنتا آپ موجود ہوں، فیہم ان میں، فاقمت پھر اقمت تو قائم کریں یا کھڑی کریں، قیام جیسے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے، تو وہی لفظ ہے فاقمت، تو آپ کھڑی کریں، لہم ان کے لیے، لام لیے، ہم ان کے، الصلاۃ نماز کو، تو آپ ان کے لیے نماز کو کھڑا کریں، یعنی مراد یہاں پر نماز کی امامت کروائیں، ان کے لیے نماز کو کھڑا کریں۔ فَلْتَقُمْ فا تو، اور لام یہاں پر چاہیے کہ یعنی تاکیدن ہے، فل تو چاہیے کہ، تقم کہ کھڑی ہو، طائفتن ایک جماعت، یہ نکرہ ہے لہٰذا اس کا ترجمہ ایک جماعت کیا گیا ہے، تو ایک جماعت چاہیے کہ وہ کھڑی ہو، منہم ان میں سے، یعنی وہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ میدان جہاد میں ہیں۔ یہاں پر میدان جہاد کا تذکرہ کیونکہ پیچھے سے چل رہا تھا، تو اسی کے سلسلے میں یہ آیت اسی پس منظر میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اس میدان جنگ کے اندر یا جہاد کے اس میدان کے اندر یا جہاد کے اس سفر کے اندر جو جماعت ہے، ان میں سے چاہیے کہ ایک جماعت، ایک ٹکڑی جو ہے، منہم ان میں سے، معکا آپ کے ساتھ، اور یعنی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے نماز کے اندر، اور لیاخذوا چاہیے کہ، یعنی لام یہ وہی تاکیدن، یاخذوا کہ وہ پکڑے رکھیں، اسلحتہم، اور سلاح کی یہ جمع ہے اسلحہ، یعنی اپنے ہتھیاروں کو، فاذا پھر جب سجدوا وہ سب سجدہ کر لیں، فلیکونوا پھر لام یہ لام تاکید ہے، یکونوا تو وہ ہو جائیں، من ورائکم من سے، ورائی پیچھے، کم آپ کے، یعنی وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی تم سب کے، یعنی جو پہلے جماعت آگے کھڑی تھی تو اب وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ولتأتی اور لام یہ لام تاکید وہی چاہیے کہ، تأتی آئے، طائفتن ایک گروہ، یعنی اب دوسرا گروہ آئے، اخرى دوسرا، لم یصلو لم نہیں، یصلو انہوں نے نماز پڑھی، یعنی جن لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ ایک گروہ نماز پڑھ چکا اب وہ پیچھے ہو گیا، اب دوسرا گروہ آیا ہے لم یصلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا پھر لام تاکید یعنی وہ چاہیے کہ یصلوا وہ نماز ادا کریں،
معکا مع ساتھ کا آپ کے، کہ وہ آپ کے ساتھ اب نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا و اور لَيَأْخُذُوا انہیں بھی چاہیے کہ وہ لیے رکھیں یا پکڑ لیں حِذْرَهُمْ اپنا بچاؤ۔ حِذْر بچاؤ کو کہتے ہیں، ہم یعنی اپنا، وہ اپنا بچاؤ لیے رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ بھی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَدَّ یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پچھلی آیات میں بھی یہ لفظ آیا تھا، یعنی ایک دلی خواہش کے لیے یہ ود کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ودہ یعنی چاہتے ہیں، خواہش یہ رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا ان سب نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ یہ چاہتے ہیں، لو کہ کاش، تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ۔ غین فعلام یہ غافل اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ یہاں پر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ عن سے اسلحتکم، اسلحہ کم تمہارا، یعنی تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، اسلحے کو بھول بیٹھو۔ وَأَمْتِعَتِكُمْ و اور امتع یہ متاع کی جمع، یعنی اپنے سامان سے بھی تم غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ پھر یمیلون وہ یعنی جھک پڑیں یا ٹوٹ پڑیں، علیکم تمہارے اوپر، میلتن ایک دفعہ ٹوٹنا، واحدہ ایک، یعنی ایک دم وہ ایک ہی حملہ تمہارے اوپر، ایک ہی حملے کے ساتھ وہ ٹوٹ پڑے تم پر۔ ولا جناح و اور لا نہیں، جناح کوئی بھی حرج، کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر ہو، کانا ہو، ان اگر، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف۔ یعنی اب اللہ رب العزت ایک ایکسیپشن بھی تھوڑی سی بتا رہے ہیں اس کے اندر، کہ جو اسلحے کا اور اپنے بچاؤ کی بات اللہ نے کی ہے، تو ایکسیپشن کیا ہے؟ اللہ بتاتا ہے ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ان کانا اگر ہو، بکم تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من مطر اور تکلیف کیسی؟ جیسے بارش کی وجہ سے، من سے مطر، مطر بارش کو کہتے ہیں، او کنتم او یا کنتم تم ہو، مرضا بیمار، یعنی اگر تمہیں بارش کی کوئی تکلیف ہو یا پھر تم لوگ بیمار ہو، تو ان کے تداعو کہ تم سب اتار رکھو، تو پھر یعنی یہ ایک آپشن دی ہے کہ تم چاہو تو پھر اتار رکھو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اسلحتکم اپنے اسلحے کو، یعنی جو مین اسلحہ ہے تمہارا تم اس کو اتار کے رکھ دو، اگر بیمار ہو اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، یا اسی طرح بارش ہے اس کی وجہ سے، تو اس کو رکھ دو۔ وخذو اور سب لیے رکھو، خذ کا مطلب ہے پکڑنا، یعنی سب پکڑے رکھو یا لیے رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کو، یعنی اسلحے کو تو رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی چھوٹا موٹا جو خنجر، چاقو یا چھوٹی پسٹل، کوئی ایسی چیزیں، تو اس کو اپنے پاس رکھو، اپنے بچاؤ کے سامان کو اپنے پاس رکھو، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اعد تیار کر رکھا ہے اس نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً ایک عذاب یا بہت بڑا عذاب، مہیناً بہت زیادہ رسوا کرنے والا، اہانت والا، رسوائی والا۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک طویل آیت، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات ہیں مختلف طرح کے نماز خوف کے حوالے سے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر، ایک تو ایک کے اندر نماز قصر کا تذکرہ کیا تھا، اور ہم نے اس کے ضمن میں بعض احکامات جو ہیں وہ انہیں پڑھا تھا، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ بعض اوقات نماز کے اندر، یعنی ایک تو یہ سب سے پہلی بات ہمارے سامنے اس وقت آئی تھی کہ حالانکہ میدان جنگ چل رہا ہے، لیکن نماز کو کتنی اہمیت، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نماز کے ذریعے، اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کی تعداد رکعت کو تو کم کر دیا گیا، اس کی کیفیت کو تو کم کر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت میں ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن اس کو چھوڑنا اور اس سے روگردانی کرنا اور نماز کو کچھ نہ سمجھنا، ان کو بھول بیٹھنا، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اصل میں نماز کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے۔ اور دوسری طرف جہاد کو بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاد کو تم نماز کے اوپر فوقیت دے دو، یا نماز کو جہاد کے اوپر فوقیت دے دو، کہ ہم جناب نمازیں اور وظیفے اور چلے وہ تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن جہاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا پھر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تو جہاد کے اندر ہیں تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر
دونوں ہی فرائض کے اندر ایک بہترین تناسب اور اس کے اندر ہاں یقیناً سہولیات ضرور دے دی ہیں۔ اور جیسے ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا ہے تو انہوں نے چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لی تھی، یعنی نماز کے اندر اس کی حیت کے اندر سہولت دے دی گئی تھی کہ اس کے اندر آپ چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لیں۔ تو نماز کے اندر اس طرح سے مختلف سہولیات اللہ رب العزت نے یقیناً دی ہیں حالات کے پس منظر کے اندر اور جہاد کی اہمیت کے تحت، لیکن اس کا چھوڑنا ان آیات کے اندر جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ سامنے جو سبق آتا ہے وہ یہ کہ نماز کتنی اہم ہے اور نماز کا قائم رکھنا، نماز کو قائم کرنا وہ کتنا ضروری۔ تو یہ جو آج ہمارے سامنے آیت ہے، اس آیت میں صلاۃ الخوف کو کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اجازت دی ہے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ یہ اللہ رب العزت نے حکم کے طور پر یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور نماز خوف کی مختلف صورتیں علماء نے قرآن و حدیث سے اخذ کی ہیں، مختلف صورتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اور اسی طرح احادیث کے اندر شریعت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور ان مختلف صورتوں کے اندر سے کیفیات کے اندر سے یہاں پر جو اس آیت کے اندر ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے نماز کو ادا کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم صلاۃ خوف کے متعلق مختلف جو اس آیت میں ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے باری باری دیکھتے ہیں۔ تو اصل اس کا حکم جو ہے، اس صلاۃ خوف کا حکم، یعنی یہ کس وقت نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، کیونکہ پس منظر کو سمجھنے کے ساتھ یہ بھی پتہ ہمیں چل جاتا ہے، اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کب اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اکثر علماء کے مطابق، یعنی گو کہ اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن جو جمہور اور اکثر ہیں ان کے مطابق اور جو صحیح احادیث ہمارے سامنے ہیں ان کی روشنی میں یہ نماز خوف کا جو حکم ہے وہ سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مکہ کا سفر کیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو حدیبیہ کے قریب عسفان نام کی جگہ پر کچھ جو کفار ہیں جن میں اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں، یعنی یہ کچھ لوگ کفار میں سے مسلمانوں پر حملے کی غرض سے جب نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ حکم نازل کیا تاکہ مسلمان اپنا بچاؤ بھی کر سکیں اور نماز کے اس فریضے کو بھی انجام دے سکیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس آیت کا جو آغاز کیا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو اس آیت کے اس ٹکڑے سے بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ جناب یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ جب آپ ان میں ہوں تو پھر آپ اس طرح سے نماز ادا کریں۔ تو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کو اس کے لیے ایک شرط قرار دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ حکم تھا تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا تھا۔ لیکن اس حوالے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم قرآن و حدیث کا ایک یعنی پورا مطالعہ کرتے ہیں، کسی ایک آیت کو پکڑ کر اس سے معنی نہیں نکالتے، تو اس پورے واقعے کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسے واقعات اور ایسے احکامات بیان کیے ہیں کہ جن میں جو متکلم جن کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا حکم تو ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے، لیکن وہ حکم عام ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے۔ اور جمہور علماء نے بھی یہی اصل میں موقف اپنایا ہے کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ کیونکہ اس ایک خاص موقع کے پس منظر سے آیت نازل ہو رہی ہے تو اس لیے اس انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کا حکم عام ہے۔ اور اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر اور بھی مختلف جگہوں پر ہیں، جیسے زکوٰۃ کے احکامات کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ان سے زکوٰۃ اکٹھی کریں، تو بعد میں بعض لوگوں نے اصل میں اسی آیت کو لے کر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے نہ صرف ان لوگوں کا رد کیا بلکہ ان کے ساتھ قتال اور جہاد بھی کیا کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور یہ حکم اللہ کے نبی کے زمانے اور ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اسی طرح طلاق کی آیت کے اندر بھی ہمارے سامنے یہی چیز آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اب یہاں پر بھی اے اللہ کے نبی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ حکم طلاق کا جو ہے یہ سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، تو یہ خاص اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہاں پر مغالطہ اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح احادیث میں اس کی مختلف جو صورتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں کہ اس نماز کو کیسے ادا کیا جائے اور کب کب کس طریقے سے ادا کیا جائے، تو اس حوالے سے مثلا فوج
دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک حصہ یا فوج کی ایک ٹکڑی جو ہے وہ دشمن کے بالمقابل کھڑی رہے گی، دشمن کا مقابلہ کرے گی تاکہ کافروں کے حملے کو روکا جا سکے اور کافروں کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ اور اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے، ایک حصے نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور جو پہلے مورچے پہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر نماز پڑھنے لگا۔ تو اس طریقے سے مختلف اسی انداز میں مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس کو ہم آگے تھوڑا تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو طریقے ہم مختلف اس حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ان میں ہمارے سامنے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، کہ جب یہ سجدہ کر لیں تو چاہیے کہ وہ سب ہو جائے تم آپ کے پیچھے۔ تو یہاں پر سجدہ سے مراد علماء نے جو لیا ہے وہ رکعت ہے، یعنی جب وہ اپنی رکعت وہ ایک پڑھ لیں تو پھر وہ آپ کے پیچھے ہو جائیں، تو اس کو یہاں پر سجدے سے مراد رکعت تصور کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہوئی فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، مراد یہ کہ ایک جب رکعت مکمل کر لیں تو پھر وہ پیچھے ہو جائیں۔ اور یہاں پر اب وہ ایک رکعت ہے، وہ دو رکعت ہے، کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اس کو واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن روایات کے اندر، احادیث کے اندر ہمارے سامنے مختلف طریقے آتے ہیں اور مختلف طرح سے اس نماز کا ادا کیا جانا ہمارے سامنے آتا ہے، جن میں رکعتوں کا مختلف ہونا بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو جو چند صورتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے صرف ایک تاکہ آپ کے سامنے یہ پوری کیفیت واضح ہو جائے رکھتے ہیں۔ مطلب بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، یعنی بعض روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو جو ٹکڑیاں بن گئی ہیں فوج کی، تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک ایک رکعت دونوں ٹکڑیوں نے پڑھی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رکعت مل گئی اور باقی فوجیوں کو ایک ایک، یعنی اللہ کے نبی نے پہلی ٹکڑی کو ایک رکعت پڑھائی، پھر دوسری ٹکڑی آ گئی تو اس کو ایک رکعت پڑھائی، تو اللہ کے نبی کی دو رکعتیں ہو گئی اور دونوں ٹکڑیوں کی ایک ایک رکعت ہو گئی۔ تو یہ بھی بعض روایات سے آتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دو رکعت پڑھائی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ٹکڑی کو دو رکعت پڑھائی، پھر اس کے بعد دوسری ٹکڑی آ گئی ان کو دو رکعت پڑھائی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت اور فوجیوں کی دو رکعتیں ہو گئیں۔ اور بعض میں آتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کر، یعنی ایک رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، یعنی پہلی رکعت اللہ کے نبی نے مکمل کی اور بیٹھے رہے۔ اور فوجیوں نے کیا کیا کہ فوجی کھڑے ہوئے، یعنی جو پہلی ٹکڑی ہے وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر ایک دوسری رکعت بھی پڑھی اور اپنی 2 رکعت مکمل کی اور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے، یعنی وہ چلے گئے۔ اور اب جو دوسرا گروہ تھا، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے کہ پھر وہ جو دوسری جو ابھی اسلحہ کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر تھی، اب جب وہ واپس وہ آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر دوسری رکعت پڑھتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھ کے پھر اتحیات میں 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنی ایک زائد رکعت پھر پڑھتی ہے تاکہ ان کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں۔ تو ان کی بھی 2 رکعتیں ہو گئیں، انہوں نے ایک رکعت یعنی خود سے پڑھی، ایک اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی، اور اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ اور جب انہوں نے دوسری رکعت مکمل کر لی تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا، آپ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی۔ پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعتیں ہوئیں اور اسی طرح فوجیوں کی بھی، دونوں ٹولیوں کی 2 رکعتیں ہو گئی، یعنی ایک رکعت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور ایک انہوں نے خود سے اس کو مکمل کیا۔ تو اس طرح تینوں کی، یعنی جو امام ہے اور اس طرح جو مقتدی ہیں، جو 2 ان کے گروہ ہیں، سب کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ مختلف صورتیں آتی ہیں، اور ایک حدیث کے اندر ہمارے سامنے یہ صورت مزید وضاحت کے ساتھ آتی ہے، ہم اس کو تھوڑا تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس حدیث میں اس طرح سے ہے کہ پس ظہر عصر کے درمیان اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور آیت یہ جو ہمارے سامنے ہے اذا کنت فیہم، آیت نمبر 102 سورۃ النساء کی، اسے اتارا۔ چنانچہ عصر کی نماز کے وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ہم نے ہتھیار سجا لیے اور اپنی 2 صفوں میں سے پہلی صف آپ کے ساتھ سجدے میں گئی،
یعنی ہتھیار کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ ہتھیار ان کے پاس ہے اور وہ صف میں کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے پیچھے، اور وہ آپ کے ساتھ سجدے میں گئے، یعنی سجدے تک انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور دوسری صف کھڑی کی، دوسری صف یعنی اس دوران کھڑی ان کی نگہبانی کرتی رہی۔ جب سجدوں سے فارغ ہو کر یہ لوگ کھڑے ہو گئے، یعنی اب انہوں نے ایک رکعت مکمل کر لی اور کھڑے ہو گئے، تو اب دوسری صف والے سجدے میں گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب دوسری صف والے سجدے میں چلے گئے ہیں۔ جب یہ دونوں سجدے کر چلے تو اب پہلی صف والے دوسری صف کی جگہ چلے گئے اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ آ گئے، اور پھر قیام، رکوع اور قوما سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو صف اول آپ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف والے کھڑے ہوئے پہرا دیتے رہے۔ جب یہ سجدوں سے فارغ ہو گئے اور اتحیات میں بیٹھے تب دوسری صف کے لوگوں نے سجدے کیے اور اتحیات میں سب کے سب ساتھ مل گئے، اور سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے ایک ساتھ پھیرا۔ تو صلاۃ خوف ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اصفہان میں پڑھی اور دوسری مرتبہ بنو سلیم کی زمین میں۔ تو یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی میں بھی روایت ہوئی ہے اور صحیح سند سے ہے، اور اس کے شاہد جو ہے بہت سارے شاہد بھی ہیں اس حدیث کے، اور اس کا ایک اختصار جو ہے وہ بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے، اور اس مختصر حدیث کے اندر بخاری میں جو ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ باوجود یہ کہ سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی چوکیداری وہ لوگ کر رہے تھے۔ یعنی دیکھیے نا، یعنی کیا ہوا کہ پہلی صف جو ہے وہ سجدے میں گئی ہے، لیکن اس دوران پہلے پیچھے والے لوگ کھڑے رہے ہیں اور حفاظت کرتے رہے ہیں۔ اب جب پہلی صف سجدہ کر چکی ہے تو پھر دوسری صف جو پہلی صف والے کھڑے ہو گئے ہیں سجدے کرنے کے بعد، تو دوسری صف والے اب سجدے میں چلے گئے ہیں اور پہلی صف والے کھڑے ہو گئے اور اب یہ حفاظت کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی چوکیداری سب کر رہے ہیں۔ جب دونوں نے سجدے کر لیے ہیں تو پھر پہلی صف والے جو ہے یعنی اس طرح سے ایک دوسرے کی جگہ لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں تھوڑی تفصیل اس حدیث میں اس نماز کی ملتی ہے، اور اس کی مزید تفصیلات جو ہے جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے ایک اور ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ابن العربی جو ہے، یہ ابن عربی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ایک ہے ابن عربی جو اصل میں صوفیہ کے ہاں شیخ کہلاتے ہیں، تو یہ ابن العربی ہیں رحمہ اللہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 14 دفعہ پڑھنا ثابت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پس صلاۃ الخوف میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں اور ثابت ہیں، لہٰذا جس صورت میں نماز ادا کر لی جائے وہ جائز ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے تو اپنے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ تمام کیونکہ صحیح سندوں سے ثابت ہیں تو لہٰذا سب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مرضی ان طریقوں میں سے پڑھ لیا جائے، یہ مختلف سندوں سے ثابت ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز جب مرضی پڑھ لی جائے تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سب احادیث سے ہمارے سامنے ٹوٹل جو نکلتا ہے نا، اخذ ہوتا ہے، وہ 6 یا 7 مختلف طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں، 6 یا 7 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس نماز کو پڑھنے کی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر صورت پر حسب موقع عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جب مرضی جو مرضی جہاں پر پڑھ لی جائے، بلکہ موقع کی مناسبت سے ان کو پڑھا جائے گا کہ کہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ بعض جگہ پر یہ بھی ہے کہ آپ چل کے پڑھیں، جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے جب گئے ہیں تو وہ چل کے پڑھ رہے ہیں نماز کو، یعنی مختلف طریقے آپ کے سامنے آتے ہیں، ان میں سے کس طریقے کو کس طرح اور کس وقت پر پڑھنا ہے یہ موقع کے مناسبت سے ہوگا۔ اب یہ کب پڑھی جائے گی نماز؟ تو جب دشمن موجود ہو، یعنی جو ہمارے سامنے یہ اس آیت کے اندر جو طریقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ طریقہ کس وقت اختیار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اس وقت ہے کہ، اور نماز خوف کا جو جنرل ہمارے سامنے جو طریقہ آ رہا ہے تو یہ اس وقت آتے ہیں کہ جب دشمن آپ کے سامنے موجود تو ہے اور اس کے حملے کا خطرہ بھی ہے، لیکن ابھی جنگ چل نہیں رہی ہے، جنگ کی توقع ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، یعنی عملاً جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن ذرا سی غفلت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، یعنی آپ سب نماز پڑھنا شروع ہو جائیں تو ادھر سے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں، یعنی ایسے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف
پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت میں نازل فرمایا۔ اور اس کی جو دیگر صورتیں ہیں اس حوالے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صلاۃ الخوف کی صورتیں صحیح سندوں کے ساتھ بہت تفصیل سے ذکر فرمائی ہیں۔ تو یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں کہ جب جماعت ممکن ہو، یعنی بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ الخوف کی جو ہمارے سامنے صورتیں آ رہی ہیں، کچھ ہم نے پیچھے حدیث میں بھی آپ کے سامنے پیش کی، تو یہ ساری صورتیں اس وقت ہیں کہ جب جماعت ممکن ہو، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہو۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اکیلا پھر پڑھنا ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ اکیلا پڑھ لے۔ جیسے پھر میں وہی حوالہ دوں گا کہ اس صحابی نے، کیونکہ وہ اکیلے جا رہے ہیں اور وہاں پر خوف بھی ہے کہ اگر میں رکا تو مجھ پر حملہ ہو جائے گا یا دیر ہو سکتی ہے، تو ان تمام حالات کے مطابق جو ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر جماعت کا ممکن ہو تو پھر ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اکیلا پڑھ لے، پیادہ یا سوار یا اشارے سے پڑھ لے، جس طرح ہو سکے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی پھر اگر تمہیں خوف ہو، اگر خوف کا عالم ہو تو پھر چاہے چلتے ہوئے رجالن پاؤں پر، او رکبانن یا پھر چاہے آپ سوار ہوں، رکبانن یعنی سواری کو کہتے ہیں، کہ چاہے سوار ہو یا پیدل چل رہے ہو، تو کسی بھی صورت میں نماز کو پڑھا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو پھر اگر جنگ جاری ہو اور اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے، اب ایک تھرڈ کنڈیشن کیا ہے کہ جنگ جاری ہے، اب یہاں پر سامنے تلوار لے کر آپ کے سامنے دشمن ہے، آپ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، تو اس صورت میں آپ اشارے کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو بعد میں پھر قضا کی جا سکتی ہے، بعد میں قضا کر کے پڑھ لے گا۔ اور اس کی دلیل ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تست قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک اٹھی تھی، تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے، یعنی وہ وقت ہی ایسا تھا کہ روشن سورج ہو رہا ہے اس وقت، یعنی وقت بہت کم ہے۔ اب اگر نماز کو مکمل کرتے ہیں تو دشمن کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، لڑائی شدید بھڑک رہی ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وقت نماز پڑھی جا سکے۔ تو چنانچہ دن بلند ہونے کے بعد ہی نماز پڑھی، تو ہم نے وہ نماز ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی یہ آخری جملہ بڑا اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا و ما فیہا مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس نماز سے ہوئی ہے، یعنی نماز کو جو اس طرح لیٹ کر کے حالانکہ پڑھا ہے اس کے اوپر تو افسوس ہونا چاہیے، لیکن وہ ان کو اس سے خوشی ہو رہی کہ ہم نے وہ نماز جب پڑھی ہے اس طرح سے، تو اس کے اوپر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ نماز ہمیں الحمدللہ پڑھ لی ہے، اور اس وقت کو بھی ہم نے ضائع نہیں کیا ہے کہ جب دشمن ہمارے سر کے اوپر ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سب بنو قریظہ پہنچ کر نماز عصر مؤخر کر کے ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جائیں، اور لوگوں نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی تھی۔ کچھ لوگوں نے خیر اس میں اختلاف بھی کیا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں وقت ہو گیا ہم نے یہیں پہ پڑھنی، تو اور کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ وہاں پر پہنچ کے پڑھیں گے۔ تو دونوں لوگوں نے مختلف ٹولیوں نے نمازیں پڑھ لی اپنے اپنے، یعنی کچھ نے وہاں پہ پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پر پہنچ کر بنو قریظہ وہاں جا کر نماز مؤخر کر کے پڑھی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں ہی ٹولیوں کو، یعنی ان کو کچھ بھی نہیں کہا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جنہوں نے وہاں پہ رستے میں نماز پڑھ لی، اور جنہوں نے پہنچ کر نماز پڑھی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کیا۔ لیکن یہ واقعہ اور ہر وہ واقعہ جس میں آپ نے نماز مؤخر کر کے پڑھی ہے وہ صلاۃ الخوف کے حکم سے پہلے کا ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ یہ احکامات، یعنی نماز کو مؤخر کرنے کے حدیث میں ہم اس کو اگر کرونالوجیکلی دیکھیں، اس کے دور یعنی اس کے جو نازل ہونے کا وقت دیکھیں، تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ احکامات جو ہیں یہ صلاۃ الخوف کے حکم یعنی 6 ہجری سے پہلے کے، لہٰذا دوران جنگ نماز کی ادائیگی ہی اصل میں اصل ہے۔ یعنی اب جو آخری حکم ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ یہ اہم اور یہ مین چیز ہے۔ ہاں اگر انتہائی صورتحال ہو تو تاخیر بھی کی جا سکتی ہے انتہائی صورتحال میں، اس لیے اوپر جیسے بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اب موقع محل کس طرح سے ہے، لیکن عام اور اصل وہ یہی ہے کہ نماز کو میدان جنگ کے اندر اسی طرح ٹکڑیوں کے اندر پڑھا جائے۔ تو صلاۃ الخوف
ہم بات کر رہے تھے کہ صلاۃ الخوف جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ باجماعت نماز کے فرض عین ہونے کے حوالے سے ہے. یہاں پر جنگ ایک طرف جاری ہے اور دشمن آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف ایک تو یہ کہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں، بلکہ وہاں پر جماعت کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے. تو علماء نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ با جماعت نماز فرض عین ہے، جیسا کہ علامہ ابن سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب دوران جنگ جماعت کا حکم ہے تو عام حالات میں اس کا کیا حکم ہونا چاہیے. یعنی اصل میں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو عام حالات میں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر سستی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز ادا کرنی ہے، جیسی مرضی کر لی جائے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فرض عین ہے. اور جبکہ ہمارے سامنے بعض علماء کا تو یہ قول یہاں تک آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی شرط ہے، لیکن صحیح بات وہ یہی ہے، جو جمہور کا قول ہے وہ یہی کہ نماز باجماعت وہ فرض عین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی والے سے ہمارے سامنے جو دوسری بات آتی ہے کہ نماز خوف کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو فوج ہے اس کو تو 2 ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا ہے، لیکن امام ایک ہی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک امیر کی قیادت کا بھی حکم ہے. یعنی انتظامی اعتبار سے اگر فوج کو تو تقسیم کر دیا جائے، یعنی نیچے جو ہے آپ کی جماعت کے مقتدی وہ اگر تقسیم ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں سے اس آیت سے ایک حکمت علماء نے جو اخذ کی ہے وہ یہ بھی کہ یہاں گروہوں کو تو انتظامی حکمت کے تحت تقسیم کیا ہے، لیکن نماز میں امیر ایک ہی ہے جو دونوں جماعتوں کی امامت کروا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت آئی اپنے امیر کے ساتھ، پھر دوسرا جو ٹولی آئی ہے وہ اپنے امیر کے ساتھ آئی ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور ایسا کرنا نہیں ہے، بلکہ امیر ایک ہی رہے گا، امام ایک ہی رہے گا نماز کے اندر، اور جو جماعتیں ہیں وہ آ رہی ہیں اور نماز امام کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. تو ایک امیر کی اہمیت کا یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اگر نیچے انتظام کی بنیاد پر اگر جماعتیں مختلف ہو بھی جائیں، لیکن امیر اگر ان کا ایک ہوگا تو ان کا عقیدہ، ان کی وحدت، یہ ساری جو ہے یہ اس کا تعین ہو جائے گا. لیکن اگر امیر مختلف ہیں تو لہٰذا وہ نیچے اپنی ٹولیوں کو بھی مختلف اختلاف کے اندر ڈال دیں گے. تو اس صلاۃ الخوف کے اندر ایک بڑی زبردست حکمت جو ہے وہ ایک امیر کی قیادت ہمیں پتہ چلتی ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یعنی یہ اس لیے کہ ضرورت پڑنے پر اپنی حفاظت اور مقابلہ بھی کیا جا سکے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے یعنی جب دوسری جماعت آئے یا پہلی جماعت آئے، دونوں ہی جماعتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم اپنے اسلحے کو بھی اپنے ساتھ رکھو اور اپنے بچاؤ کے سامان کو بھی اپنے ساتھ رکھو. کیوں؟ کیونکہ دشمن کا پتہ نہیں ہے کہ دشمن کیا کرے گا. اس لیے حالانکہ نماز کے اندر ہے لیکن اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کا حذر، آپ کے بچاؤ کا سامان اپنے پاس ہونا چاہیے. لہذا دیکھا جائے گا کہ نماز جاری رکھنی بھی ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نمازیں جاری رکھیں گے، نماز پڑھتے جائیں گے، بلکہ اس صورت میں پھر حالات کو دیکھا جائے گا. کیا ایک ٹولی جو پیچھے ہے جو حفاظت کے اوپر مامور تھی، اگر وہ قابو کر سکتی تو ٹھیک، نہیں تو سب کے سب نماز کو توڑ بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور نماز کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں. اور یہاں پر حِذْرَهُمْ جو لفظ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ایک تو ہے اسلحہ، کہ اسلحے کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اور حذر سے یعنی یہ جو بچاؤ کا سامان ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سے بچاؤ کی تدبیر کرنا ہر حال میں ضروری ہے کہ دشمن سے بچا جائے. یعنی اسلحہ جس سے آپ ان کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں، لیکن حذر کم سے کم چیز ہے کہ جو بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو لہٰذا امت مسلمہ اس کے اندر بھی یعنی پوری امت کے لیے بھی سبق ہے، اور خصوصاً جنگ کے میدان کے اندر یہ بات ہے کہ اپنے حذر، اپنے بچاؤ کے سامان کے بارے میں ضرور انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ دشمن سے بے خوف ہو جائے کہ جناب یہ چاہے کفار ہے، کفار کے ممالک ہیں تو ان کے ساتھ ہماری دوستی چل رہی ہے، جیسا مرضی بھی ہو، کفر کفر ہے اور ایمان ایمان ہے،
کافر کبھی بھی آپ کے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکلی تو بعض اوقات اس طرح آپس میں الائنس بن جاتے ہیں، الائنس ہو جاتی ہے، لیکن اپنے حذر کو، اپنے بچاؤ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اسی والے سے پھر آگے ہم چلتے ہیں تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کافر تو اصل میں چاہتے یہ ہے کہ تم اپنے اس اسلحے سے، اپنے اس حذر سے، اپنے بچاؤ کی چیزوں سے تم غافل ہو جاؤ۔ وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ آپ کو اور چیزوں میں، انٹرٹینمنٹ میں لگا کر، دوسری چیزوں میں لگا کر آپ کو ان چیزوں سے غافل کر دیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی تو چاہت یہی ہے، لیکن اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے اپنے حذر سے، اپنے اسلحے سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین پر عمل چھوڑ دو، کیونکہ اللہ رب العزت اس دین کے اندر یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر اسلحے کو چھوڑنا، دین کو چھوڑنا ہے، حذر کو چھوڑنا، اپنے دین کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسری طرف اس جہاد کے میدان کے اندر نماز کو چھوڑنا، یعنی انسان اگر کہے کہ ٹھیک ہے جناب ہم اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو دونوں ہی طرف دین جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنا اسلحہ چھوڑیں گے تو آپ کا جہاد جاتا رہتا ہے، دشمن آپ کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اور اگر اپنی نماز چھوڑتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق، کہ جس نمازوں کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو جنگوں کے اندر فتح نصیب فرما سکتے ہیں، وہ جا سکتی ہے۔ یعنی دونوں ہی اللہ کے حکم ہیں، دونوں ہی فرائض ہیں۔ تو کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ، تو تم اپنے دین پر عمل نہیں چھوڑنا ہے، تم اپنے دین کو مت چھوڑو۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ تم نمازوں سے دور ہو جاؤ یا جہاد سے منہ موڑ لو۔ تو جیسا کہ آج مسلمان صرف عبادات، وظیفوں اور چلوں تک محدود ہو کر رہ گئے، یعنی بعض جماعتوں کو آپ دیکھیں تو وہ صرف جہاد کے میدان کے اندر ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عبادات کی طرف وہ توجہ دے، عبادات کی طرف لوگوں کو لے، یعنی ایک ایکسٹریم کی طرف چلے گئے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں، کہ وہ صرف آپ کو عبادتوں، وظیفوں، چلوں کی بات بتائیں گے کہ اللہ کس طرح سے کرنا ہے، فلاں ذکر کس طرح سے کرنا ہے، جہاد کی بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک بڑا ہی بہترین امتزاج بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کو جہاد کو، جو اس دین کی کوہان ہے، اور دوسری طرف اس نماز کو، جو نماز اس دین کا ایک ستون ہے اور قیامت کے دن جس کے بارے میں پہلا سوال ہونے والا ہے، دونوں ہی کی اللہ رب العزت نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم غافل ہو جاؤ، اور لیکن کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ۔ اور اکثر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تیسری بھی ایک کیٹیگری ہے کہ جن کو نہ دین کی کوئی پرواہ ہے، نہ وہ وظیفے کرتے ہیں، نہ وہ عبادتیں کرتے ہیں، نہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ جہاد سے بھی مترفر آپ کو نظر آتے ہیں، وہ جہاد والوں کو بھی برا بلا کہتا آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کسی بھی ایکسٹریم سے باز رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرنی۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر آیت میں الفاظ بیان کیے ہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ۔ تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے، جس کا ایک مختصر آپ کے سامنے پہلے بات بھی کی کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، یہ تو حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے ظہر سے فارغ ہونے پر یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو بھی مسلمان نہیں تھے، کفار کی یہ ٹولی جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن جب ظہر کی نماز مسلمان پڑھ رہے تھے تو پڑھنے کے بعد ان لوگوں کو خیال آیا کہ وہ کاش ہم ان کے اوپر حملہ کر لیتے، بڑا اچھا موقع تھا۔ لیکن اس وقت ان کو خیال ہی نہیں آیا اس چیز کا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگلی نماز جو مسلمانوں کو اپنی اولادوں اور اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ نماز عصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عصر کی نماز ہے نا، یہ تو اپنی جانوں اور اولاد سے بھی زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ مسلمان، تو اس وقت یہ نماز میں مصروف ہوں گے اور ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت جو سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے، اس نے اس سے پہلے ہی نماز خوف کا یہ حکم نازل فرما دیا تاکہ جہاد کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ جہاد کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے اور نماز کا بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک کو ادا کریں اور دوسرے حکم کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت میں بھی آگے چل کر کیفیت کو بدلنے کی تو بات کی ہے، کیفیت بدلی جا سکتی ہے۔ شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں ان کو، اور جو سہولیات دی ہیں ان سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاد یا نماز دونوں میں سے ان کو اگر چھوڑنے کی آپ بات کریں تو دونوں فرائض میں سے
کسی ایک سے بھی جو بے پرواہی ہے وہ اسلام نے جائز نہیں کی ہے. جیسا کہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اللہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس چیز میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ہو، مثلا کوئی بارش ہو جائے یا تم میں کوئی بیمار ہے، وہ اسلحہ اٹھا کر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ تو چاہے تو بیماری کی حالت میں یا بارش کی حالت میں وہ اسلحے کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. تو یہاں پر بھی لیکن غور طلب بات یہ کہ اللہ نے فرمایا ان تدعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ یعنی مین ویپنز جو ہیں، اگر آپ نے کوئی مارٹر اٹھایا ہوا ہے، کوئی آپ کے پاس توپ ہے، ٹینک ہے، تو وہ چیز کو تو سائیڈ پہ کر سکتے ہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنے بچاؤ کو نہیں چھوڑ سکتے اس صورت میں بھی. یعنی اپنے بچاؤ کا سامان جیسے چھوٹا موٹا موزر ہے، کوئی آپ کے پاس بندوق ہے یا آپ کے پاس چاقو ہے، تو اپنے بچاؤ کا جو سامان ہے وہ آپ نے اپنے پاس ضرور رکھنا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے دونوں کے اندر ایک حسین جو ہے وہ ایک بیلنس آپ کے سامنے رکھا ہے. سہولتیں بھی دی ہیں کہ آپ سہولت کو اختیار کر سکتے ہیں، اور نماز خوف کا جو یہ جو پورا طریقہ پیچھے آپ کے سامنے چند اس کے طریقے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس طریقے پر تو عمل کر سکتے ہیں، سہولت سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اور اپنے اسلحے کو تو زمین پر رکھ سکتے ہیں، لیکن حذر اپنا بچاؤ اس کو چھوڑنا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے. صرف کوئی گناہ نہیں ہے کہ لفظ جو ہے وہ اسلحہ تک ہے. اپنے اسلحے کو تو رکھ سکتے ہیں عارضی طور پر، کیونکہ اسلحہ یہ عارضی طور پر آپ رکھ رہے ہیں، لیکن بچاؤ تو عارضی نہیں ہے. بچاؤ کسی بھی ٹائم دشمن آپ پر حملہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تو اپنے بچاؤ کو پھر بھی آپ نے لیے رکھنا ہے. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، کہ اللہ رب العزت جو ہے کافروں کا جو انجام ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ایک تو اس جہاد کے ذریعے اللہ رب العزت ان لوگوں کو یہاں پر دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے. جب تم اپنے اسلحے کے ساتھ ہوگے، اپنے بچاؤ کے سامان کے ساتھ ہوگے، تو دشمن کو یہاں پر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آخرت میں تو اللہ رب العزت نے یقیناً تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک ایسا عذاب جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے اس عذاب کی بے شمار تفاصیل بیان کرتا ہے کہ کافروں کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہونے والا ہے، کافروں کو وہاں پر کیا کیا رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک رسوا کن اور ذلیل کرنے والا عذاب اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر بھی ان کی ذلت کا سامان، یعنی انسان کا جو اسلحہ ہے اور اپنے بچاؤ کا سامان ہے اس کے ساتھ تیار رکھیں، اور نہ ہی اپنی نماز سے کوتاہی برتیں اور نہ ہی اس جہاد سے کوتاہی برتی جائے. یہی اصل میں اس امت کا شریعت کے اوپر عمل کرنے کا ایک انداز ہے، اور اللہ رب العزت کی سہولتوں کو اختیار کرنے کا انداز ہے جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں، آیت نمبر 101 میں قصر کے انداز میں اور آیت نمبر 102 میں اس صلاۃ الخوف کے انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.